بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گرد گروہوں کی جانب سے افغان سرزمین کو سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں افغان طالبان کے اس دعوے کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتی ہوئی علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراساں، تحریک طالبان، پاکستان TTP، القاعدہ، ترکستان اسلامی پارٹی، جماعت الانصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے، جبکہ داعش خراساں کو طالبان کا اہم مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم سب سے بڑا علاقائی خطرہ TTP کو قرار دیا گیا ہے، جو افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے سرحد پار کارروائیاں کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان قیادت میں اس معاملے پر اختلاف ہے۔ کچھ سینئر ارکان TTP کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ TTP نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جن میں سے کئی پیچیدہ نوعیت کے تھے اور زیادہ تر خودکش حملہ آور افغانی شہری تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے بھی انسداد دہشت گردی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جن میں داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم اور دیگر اہم شدت پسندوں کی گرفتاری شامل ہے۔ جی ناظرین، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے تائیوان کو $11 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ واضح رہے کہ چین تائیوان کی ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس صورتحال میں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں راکٹ سسٹم، توپیں، اینٹی ٹینک میزائل، ڈرون اور دیگر آلات شامل ہیں۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی دوسری مدت میں تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کا یہ دوسرا اعلان ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق تائیوان کو ہتھیاروں کی ایک بار پھر فروخت تائیوان کی سلامتی کے لیے امریکہ کے پختہ عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں تائیوان کے صدر لائی چنگ نے $40 ارب کے اضافی دفاعی بجٹ متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ اقدام چین کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اپنے دفاع کے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کو دھمکیوں پر چین وینزویلا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ سی نے وینزویلا ہم منصب ایوان گل سے ٹیلی فون پر بات چیت میں وینزویلا کی موجودہ مشکل صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے گفتگو میں کہا کہ چین تمام یک طرفہ دھونس آمیز رویوں کی مخالفت اور تمام ملکوں کے اپنے خود مختاری و قومی وقار کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے وینزویلا جانے والے پابندیوں میں شامل تیل بردار جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کے حکم پر رد عمل دیتے ہوئے وانگ سی نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری بھی وینزویلا کے جائز حقوق اور مفادات کے دفاع کی حمایت کرے۔ اس موقع پر وینزویلا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت اور عوام مضبوطی سے اپنے ملک کی خود مختاری اور آزادی کا دفاع کریں گے، طاقت کی سیاست اور کسی دھمکی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے امریکی اثاثوں کی چوری، منشیات اسمگلنگ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث قرار دیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کے تازہ ترین اقدامات وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حکومت پر دباؤ بڑھانے اور ان کی آمدنی کے اہم ذرائع کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، ادھر یورپ اور روس کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ جنگی تیاروں میں مصروف ہے، جبکہ برطانیہ کی حکومت نے بھی اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔
इस सूरत-ए-हाल में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के रहनुमाओं को खंजीर करार दिया है। रूसी जर्नलों की तकरीब से खिताब में सदर पुतिन ने कहा कि ये यूरोपी खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूसी सदर का कहना था कि अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा न हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। याद रहे कि इससे कबल रवां माह रूसी सदर ने कहा था कि यूरोप अगर जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पहले यूरोपीय लीडर्स यूक्रेन के हवाले से मुज़ाकरात से अलग थलग रहे और अब वो यूक्रेन पर होने वाले मुमकिना मुआहदे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब जंगी तैयारियों और फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने के हवाले से ये खबर भी अहम है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की मुसल्ह फ़ौज के लिए एक खुसूसी नकद अदायगी का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने वॉरियर डिविडेंड का नाम दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के क़याम के साल 1776 की मुनासबत से 1,45,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को फ़ी कस $1,776 दिए जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह अदायगी फ़ौजियों की खिदमत और कुर्बानियों के एतराफ़ में की जा रही है। यह रकम क्रिसमस से पहले फ़ौजियों तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके लिए चेक्स पहले ही रवाना किए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि महसूलात और हाल ही में मंजूर होने वाले बड़े मालियाती बिल की बदौलत हुकूमत की आमदन तवक्को से कहीं ज़्यादा रही है, इसलिए ये रकम फ़ौजियों को दी जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस रकम के सबसे ज़्यादा हकदार अमरीकी फ़ौजी ही हैं। एक बार अदा की जाने वाली ये रकम इन एक्टिव ड्यूटी फ़ौजियों या उससे कम 0.6 को दी जाएगी जो पे ग्रेड में आते हैं और 30 नवंबर 2025 तक फॉल सर्विस में रहे होंगे। इसके अलावा रिजर्व फोर्स के वो एहलकार भी इस रकम के अहल होंगे जो कम से कम 31 दिन या इससे ज़ायद अरसे के लिए एक्टिव ड्यूटी पर तैनात होंगे। $1,776 के हवाले से ये बात नहायत अहम और दिलचस्प है कि 4 जुलाई सन 1776 को अमरीकी कॉलोनियों ने बरतानवी हुकूमत से आज़ादी का ऐलान किया था। इसी साल को अमेरिका की आज़ादी और रियासत के क़याम की अलामत समझा जाता है, जिसकी मुनासबत से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौजियों के लिए $1,776 की रकम मुकर्रर की है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।